ناظرین، پاکستان کے دو ہمسائے، دونوں دشمن، اور دونوں پاکستان کے خلاف آبی جارحیت پہ اتر آئے، یعنی کہ وہ پاکستان کا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، دونوں نہیں کر سکتے، لیکن دونوں نے اب جو ہتھیار اپنایا ہے وہ ہے پانی کا ہتھیار۔ وہ پانی کے ہتھیار کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لیے اب انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی کہ کوئی دعویٰ، کوئی بھڑک، کچھ نہیں، اب اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے خلاف وہ باقاعدہ جارحیت کر رہے ہیں۔ اور یہ دونوں دشمن جو ہیں، ان کے یہ ہمارے زراعت، ہماری خوراک، ہمارے مستقبل، ہماری فصلوں کے خلاف یہ ان کو تباہی پھیرنے پہ اتر آئے ہیں۔ یہ دونوں دشمن جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں جو ہتھیار ہے وہ اس کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات کے ساتھ میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے مغربی دشمن کی ذکر کرتا ہوں، جو ہمارے مغرب کی طرف دشمن ہے، جو ایک نیا دشمن ہے، یعنی کہ افغان رجیم، افغان طالبان۔ اندازہ کیجئے، یہ وہ افغان طالبان جن کے لیے پاکستان آج بھی مصیبتوں سے گزر رہا ہے، آج بھی بھگت رہا ہے۔ ان کے لیے ہم نے جنگیں لڑی، اور آج بھی پاکستان جو ہے اس کی معیشت، اس کی معاشرت، اس کا سب کچھ تباہ۔ یہاں پہ کیا برائیاں نہیں آئیں، اسلحہ آیا، منشیات آئی، کرائم آیا، پوری دنیا کا کرائم آیا، اور ان کی وجہ سے آج بھی یہ جہاں کہیں بھی ہوتے پاکستان بدنام ہوتا ہے۔ اور پھر آج بھی یہاں پہ دہشت گردی ہے، جگہ جگہ پہ یہ دہشت گرد جو ہیں یہ ان کے ہی پالے ہوئے، ان کی بیک لیے ہوئے، ان کی پشت پناہی میں یہاں پہ اب دہشت گردی بھی کر رہے ہیں۔ اور اب یہ دشمن کیا کر رہا ہے، یہ ہمارا جو نیا دشمن ہے، یہ جو افغان طالبان کی شکل میں ہم پہ ہمارے ہی پالے ہوئے بت جو ہیں وہ ہمارے ہی سامنے آگے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہمارے بنائے ہوئے صنم جو ہیں، ہاتھ کے بنائے ہوئے صنم ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں، اب آپ تفصیل سنیے اور مطلب اندازہ کیجئے کہ یہ کیا لوگ ہیں۔ ایک دریا ہے، اس کا نام ہے دریائے چترال۔ یہ چترال سے نکلتا ہے، یعنی کہ ہمارے چترال سے، ان کے پہاڑوں سے یہ دریا جو ہے وہ اس کا سوتے اس کے پھوٹتے ہیں، اور یہ دریا جو ہے یہ پھر داخل ہوتا ہے افغانستان میں۔ وہاں پہ جا کے اس کا نام ہوتا ہے دریائے کنڑ۔ وہاں سے یہ جب واپس آتا ہے تو پھر یہ پاکستان میں آ جاتا ہے۔ تو اب ہمارے ان نئے دشمنوں نے، اب اندازہ کریں یہ دشمنی کس بنا پہ ہے، یہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ یہ ہمارے ازلی دشمن بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ یہ ان کے انداز میں ہمارے ساتھ دشمنی کرنے پہ تول آئے ہیں، یعنی کہ ان سے یہ سیکھتے ہیں اور انہی کے انداز میں بات کرتے ہیں۔ حالانکہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ جو انڈیا ہے، جو بھارت ہے، وہ ہمارا دشمن کیوں ہے، ہم اس کو ازلی دشمن کیوں کہتے ہیں، یا وہ ہے کیوں۔ اس لیے کہ ہم دونوں کی جو لڑائی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ پہ۔ ہم نے ان سے آزادی انڈیا سے کیوں لی تھی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، ہمارا رہن سہن، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن بالکل علیحدہ ہے، تو ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم نے علیحدگی اختیار کی۔ ہم اپنا علیحدہ وطن بنا کے بیٹھ گئے، لیکن وہ ہمیں قبول کرنے کو تیار نہیں، وہ ہمارا دشمن بن گیا۔ کس بنا پہ؟ دین کی بنا پہ، دین اسلام کی بنا پہ۔ اور یہ اس کے دوست ہیں، جو لا الہ الا اللہ کا دشمن ہے یہ اس کے دوست ہیں۔ ان کی ماشاءاللہ شکلیں دیکھیں اور کرتوت دیکھیں۔ یہ ان ہندوؤں کے دوست بن کے، ہندو نہیں کہوں گا، انتہا پسند ہندوؤں کے، ہندو ہمارا دشمن نہیں ہے، لیکن انتہا پسند ہندو ہمارا دشمن ہے۔ ان سے ہماری ٹھیک ہے معاشرت نہیں ملتی ہندو کے ساتھ، لیکن دشمنی تو کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کب دشمنی پالی تھی؟ دشمنی تو انہوں نے پالی۔ اب یہ ان کی گود میں بیٹھ کے انہی کی طرح کے کام کر رہے ہیں، اور یہ دریائے کنڑ جو ہے، جو ان کے ہاں دریائے کنڑ ہمارا دریائے چترال ہے، اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ اس کی منظوری دے دی ہے ان کی ایک کمیٹی نے کہ یہ دریا جو ہے اس کو اب یہ دیکھیں، جب یہ چترال سے
داخل ہوتا ہے افغانستان میں، تو یہاں سے یہ کہہ دیں ہم اس کو ڈائیورٹ کریں گے، اس کا رخ موڑیں گے، اور وہاں کوئی ڈیم ہے ایک ننگرہار میں، درونتی ڈیم میں اس پانی کو ڈالیں گے، یعنی پاکستان کی طرف پانی نہیں آنے دیں گے۔ یہ انڈیا یہی کام کر رہا ہے نا۔ انڈیا نے ہمیں جو دھمکی لگائی ہے، آج میں بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے، آج تو اس نے کر دکھایا ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ہماری فصلوں کو کس طرح سے نقصان پہنچنے والا ہے انہی دنوں میں۔ تو یہ کام بھی یہی کر رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے بھارت کو یہ کئی دفعہ کہا اور یہ وارننگ دی ہے کہ اگر پاکستان کے پانی کا رخ تبدیل کیا گیا تو وہ اسے جنگ تصور کرے گا، اور یہ ہمارا جو نیا دشمن، یہ جو نئے دشمن ہیں جو ناشکرے ہیں، انہوں نے یہ کام کرنے کی منظوری دے دی ہے، شروع کر دیا کام، یہ کرنے لگے ہیں، وہ رخ تبدیل کرنے لگے۔ تو یہ ہیں ہمارے، یہ یاد رکھنا چاہیے، یہاں رہنے والے پاکستانی یہیں سے کھانا، یہیں سے پینا ہے، یہیں رہنا ہے، یہیں زندہ رہنا ہے، تو کہاں سے رہنا ہے؟ اسی زمین سے اگنے والی دولت، اسی زمین سے اگنے والی خوراک کھانی ہے نا، تو وہ پانی سے اگتی ہے، اور یہ پانی روک رہا ہے ہمارا، اور وہ میں ان کے لیے خاص طور پہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ان کے بڑے حامی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف میں آج آپ کو بڑی الارمنگ خبر دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھارت نے ہمارا پانی روکا ہوا ہے۔ حکومت نہیں بتا رہی، پتہ نہیں کیوں نہیں بتا رہی۔ بھارت نے دریائے چناب میں پچھلے دنوں اس نے آبی جارحیت شروع کر دی ہے، اور دریائے چناب کا پانی اس نے پچھلے دنوں پہلے ایک دفعہ چھوڑا، 1900 کیوسک پانی اس نے چھوڑا، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، یکدم پانی چھوڑا، اور اس نے اپنے 3 ڈیم جو ہیں وہ خالی کیے، اس میں بغلہار 1، بغلہار 2 اور سلال ڈیم، یہ تینوں ڈیم جو اس نے دریائے چناب پہ بنائے ہوئے ہیں نا اپنے انڈیا کے اندر، یہ تینوں غیر قانونی ڈیم ہیں۔ صرف وہ اپنے لابنگ کی وجہ سے، اور پھر یہ انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ چونکہ ہم نے یہ رن آف دا ریور پہ یہ ڈیم بنائے ہیں، اس ڈیم سے پانی جو ہے وہ سٹور نہیں ہوگا اس طریقے سے، یعنی پانی ڈائیورٹ نہیں ہوگا، دوسری طرف اس کا رخ نہیں موڑا جائے گا، تو لہٰذا چونکہ ہمارے رخ موڑنے پہ پابندی ہے تو اس لیے ہم یہ ڈیم بنا سکتے ہیں، پھر بھی یہ غیر قانونی ہے۔ ان دریاؤں، کسی اس دریا پہ آپ ڈیم، دنیا کا قانون کہتا ہے، اقوام متحدہ کا قانون کہتا ہے کہ کسی اس دریا پہ آپ ڈیم نہیں بنا سکتے، پانی کا رخ نہیں موڑ سکتے، پانی نہیں روک سکتے بیسیکلی، جو نیچے کی طرف کسی آبادی کی طرف جا رہا ہو، یعنی جو دریا کی نچلی آبادی ہے اس کا اس پانی پر اتنا ہی حق ہے جتنا اوپر والوں کا ہے۔ اس لیے قانون یہ کہتا ہے پوری دنیا کا کہ اوپر والے نیچے کی طرف جانے والے پانی کو نہیں روک سکتے، یہ دونوں طرف اپلائی ہوتا ہے، انڈیا پر بھی اور ہمارے نئے دشمن افغان رجیم پر بھی۔ انڈیا نے کیا کیا ہے کہ پچھلے دنوں پانی چھوڑا دریائے چناب میں، آپ نے یہ تینوں دریا خالی کیے، اب ان تینوں ڈیم خالی کیے چناب پہ بنے ہوئے، میں نے جن کا نام بتایا آپ کو، بغلہار 1، بغلہار 2 اور سلال ڈیم۔ اب کر یہ رہا ہے کہ جتنا پانی آ رہا ہے، جو کہ ظاہر ہے روٹین کا پانی ہے، اس کو اس میں وہ ڈمپ کر رہا ہے، اور یہ پاکستان کی طرف پانی رک گیا ہے، ڈپ آ گیا ہے۔ 100 سال میں پہلی دفعہ دریائے چناب میں اتنا ڈپ آیا ہے، ورنہ پانی آتا رہتا ہے، ایک اس کی ایک مقدار ہے جو کہ نیچرل جو فلو ہے وہ چلتا رہتا ہے، لیکن 100 سال میں پہلی دفعہ یہ پانی جو ہے وہ بند ہوا ہے، اور اس سے پاکستان میں اپر جیلم کینال، حافظ آباد کینال، BRB بمبا والی کینال، یہ بند ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں۔ یہ اس نے جو منصوبہ بنایا ہے، جو وہاں پہ کیلکولیشن سے ہمارے ماہرین نے جو نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں 25 دن کا ڈپ دینا چاہتا ہے، یعنی کہ پاکستان میں 25 دن تک وہ دریائے چناب کا پانی روکے گا۔ 25 دن کا پانی رکے گا تو یہ سیزن کون سا ہے؟ پاکستانیوں، میرے پاکستانیوں یہ جان لو، یہ سیزن
اس وقت گندم کی بوائی، گندم کی فصل کا ہے، بوائی ہو چکی، اب فصل جو ہے وہ اس کو پانی چاہیے، اور اگر اس دوران، اس سیزن میں، ان 25 دنوں میں پانی نہیں ملتا تو ہماری فصل جو خاص طور پہ گندم ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ کتنی اہم ہے، گندم وہ فصل ہے جو ہر پاکستانی، ہر شہری کے لیے آٹے کی ضرورت ہے، روٹی کھانی ہے اس نے، تو یہ گندم کی فصل جو ہے وہ متاثر ہوگی اور اچھی خاصی متاثر ہو جائے گی۔ اب یہ تاریخ کا میں نے آپ کو بتایا کہ کم ترین بہاؤ ہے اس وقت، اور مرالہ سے آگے دریائے چناب جو ہے وہ خشک ہے، اور اس وقت 7,000 ان دنوں میں، ویسے روٹین میں 7,000 کیوسک ہوتا ہے اس کا جو فلو ہے، لیکن اب وہاں پہ 0 ہے۔ یہ میں کچھ تازہ ترین اعداد و شمار آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ ہے ہمارے دونوں دشمنوں کی کارروائیاں، یعنی کہ دونوں دشمن جو ہیں وہ ہمارے خلاف پانی کو ہتھیار بنا رہے ہیں اور ہمارا پانی روک رہے ہیں، تو پھر دونوں جو ہیں وہ ہمارے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ ان دونوں کا اعلان جنگ ہے، تو اس کو اعلان جنگ کے طور پہ لینا چاہیے۔ پاکستان نے جو بھی کرنا ہے اس سے اس پر اپنا اقدام کرنا ہوگا، اور اقوام عالم پر اپنا موقف اور اپنے مسائل کو اجاگر کرنا ہوگا۔